رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم. صدق الحبيب الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة وسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد اللہ کے فضل کرم سے اس ذات بے نیاز کی بے پایا عنایتوں سے اور نبی کریم علیہ السلام کی خصوصی توجہات، آپ کے خصوصی فیضان کا یہ صدقہ کہ الحمدللہ یہ محفل فکر قرآن جس کا بھی ہمارے مولانا
عبدالرحمن جامی صاحب، آپ کے اس مسجد کے امام و خطیب اور اس علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت، اور ہمارے ماشاءاللہ شاگرد رشید، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، علم میں، اور یہ جو دین کے کام کر رہے ہیں ان میں برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھ کر بہت دل خوش ہوا، دل کو فرحت ہوئی کہ جو آج سے ہم نے کئی سال پہلے شروع کیا، کس سن کا بتا رہے تھے مولانا؟ 2019 میں۔ اللہ 2019 میں جب میں یہ کہہ کر گیا تھا اور اس سلسلے کا آغاز کیا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، تمنا ہے کہ اس انداز کے اندر کام ہو قرآن کے حوالے سے، جو ہم نے یہاں سلسلہ شروع کیا تھا میں نے حیدرآباد میں، کراچی میں، اس میں چند اپنے شاگردوں کو بھی شامل کیا، ان کو بھی چیز ذکر کی کہ اس انداز میں لے کر چلیں قوم کو، لوگوں کو، نوجوانوں کو، کہ جب وہ قرآن پڑھیں تو قرآن کے الفاظ کو بھی سمجھیں، الفاظ کے معنی کو بھی سمجھیں، اور اس قرآن کے لفظوں کے معنی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی زبان بھی بولنا شروع کریں۔ اللہ اور اس کے حبیب کے فضل اور کرم سے سلسلہ بڑا مقبول رہا، محفل فکر قرآن کا جہاں جہاں ہم نے شروع کیا پورے پاکستان میں۔ بس بیچ میں کرونا کی وجہ سے کچھ تعطل ہو گئے، اور معاملات جہاں اور چیزوں اس کی نظر ہوئے، کاروبار، تعلیمی ادارے، دکانیں، تجارت اور بہت سے کام، وہاں یہ پروگرام بھی ڈسٹرب ہوئے کافی حد تک، اور کراچی کے اندر بھی، اور جہاں پنجاب میں بھی شروع کی تھی، جہاں حیدرآباد میں بھی یہاں میں نے شروع کی تھی، کافی تعطل آ گیا ان میں۔ لیکن یہ دیکھ کر دل خوش رہا کہ ماشاءاللہ مولانا نے بغیر کسی پرواہ کیے، اور ماشاءاللہ یہ علاقہ بھی ایسا ہے، سارے محبت والے ہیں، کہ جہاں اور جگہوں پہ رکاوٹیں یا معاملات آتے رہے، آپ تمام احباب نے بھی، انتظامیہ نے بھی، ماشاءاللہ جو انتظامیہ کے صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، جو ممبران ہیں، آپ تمام احباب جو موجود ہیں یہاں، اہل محلہ بھی، اور خاص طور پہ ہمارے مولانا جو روح رواں ہیں اس پروگرام کے، انہوں نے کسی بھی رکاوٹ کو اس مشن کے درمیان حائل نہیں ہونے دیا۔ یہ ایک مشن تھا جو میں نے شروع کیا تھا، اور اپنے شاگردوں کو اسی حوالے سے تیار کیا، کر رہا ہوں مزید، کہ یہ مشن ہے، اس کو مشن سمجھ کے چلائیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے کسی چیز کو جو رکاوٹیں تھی، کرونا، بیماریاں، دوسری چیزیں، ان کو حائل نہیں ہونے دیا، بلکہ الحمدللہ اللہ اور اس کے حبیب کی محبت اور قرآن کا یہ لطف اور یہ لذت دینے کا کام ماشاءاللہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ماشاءاللہ پورے 2-3 سال جاری رہا۔ یہ اللہ اور اس کے حبیب کا فضل ہے، یہ اللہ اور اس کے حبیب کا فضل ہے کہ اس کی خاص فیضان و کرم سے ہم نے جو شروع کیا، اور مولانا نے ماشاءاللہ اس کام کو، اس باغ کو، ایک پودا لگایا تھا جو ایک درخت بن رہا ہے الحمدللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کو، آپ تمام ساتھیوں کو، احباب کو، جو اس کے اندر جس طریقے سے مشارکت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، ہر زاویے، یہ جو آپ آ کر بیٹھ رہے ہیں یہ تعاون ہے، یہ در حقیقت اصل تعاون ہے، کہ قرآن کو سمجھنے کا، اس کے ذریعے سے عربی زبان اور رسول اللہ کی زبان سے محبت کا جو پیغام آپ لے رہے ہیں، اسی چیز کو جب محلے کے، علاقے کے بچے دیکھیں گے، نوجوان دیکھیں گے، تو ان میں بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ مقابلے کی کیفیت ہوگی جو آج کے دور میں اشد ضروری ہے۔ اس کو یوں سمجھ لو کہ جیسے انگریز، یہود، مسلمانوں کا دشمن، جیسے وہ اپنے افکار اور نظریات کو پھیلانے کے لیے ہر سطح پر کوشش کر رہا ہے، خواہ وہ میڈیا ہو، میڈیا میں بھی ٹی وی چینلز، ریڈیو، اخبارات،
صحافتی میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو، ویسے میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، اس پہ چینلز جو بنا دیے ہیں، جو ورک ہو رہے ہیں، تو جس زاویے سے آپ دیکھیں گے اپنے افکار، عقائد کے حوالے سے بھی وہ تباہ کر رہے ہیں، آپ نے دیکھ رہے ہیں۔ قادیانیت کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کیسے قادیانی لابی کو بڑھا کر انہیں بڑے بڑے عہدوں پر بھی بٹھایا جا رہا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے آپ کے لیے، میرے لیے، کہ جو اسلامیات ہیں، اس کا تعلق اسلام سے ہے کہ مسلمان پڑھائے گا، ماشاءاللہ یہ درس ہو رہا ہے، علماء آ کر دے رہے ہیں نا، بھئی کیا خیال ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے وہی پڑھائے گا نا جو آپ کو درس۔ لیکن جو درمیان میں جو قوانین آتے رہے، درمیان میں جو حکومتی طرف سے لیٹرز آتے رہے، میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ہم کس حال میں ہیں کہ اسلامیات، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں جو ٹیچر لگ رہے ہیں، پڑھانے والے لگ رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں پڑھائیں گے، اقلیتی لوگ پڑھائیں گے۔ وہ اقلیتوں میں کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو نبی کا مانتا ہی نہیں ہے، جو ختم نبوت کا انکار کرنے والا قادیانی بیٹھ کر پڑھائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ باقاعدہ لیٹر شائع ہو، یہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے۔ تو اب میں آپ کو بات جو ذکر کرنا چاہتا ہوں اس محفل کے حوالے سے، جو ماشاءاللہ آپ نے بڑا کردار، جس کی میں دیکھ کر خوشی ہو رہی کہ 2 سال تک ماشاءاللہ 2019 میں کیا 2021 الحمدللہ، کیسے آپ حضرات کتنا بڑا جہاد اور کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، جو میں نقطہ ذکر کر رہا ہوں کہ جیسے انگریز، جیسے یہود، نصرانی اپنے افکار کو لوگوں تک پینیٹریٹ کرنے کے لیے ان میں سرایت ہو جائیں ہمارے عقائد، افکار، وہ ہر طرح سے کام کر رہا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو ایک مثال، کل ہمارے اور کراچی بہت بڑے عالم ہیں پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہداز صاحب، ان کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، اکثر علماء سے ملاقات بھی، گفتگو بھی، ان کے کلپس بھی رہتے ہیں، آپ تعلق بھی رہتا ہے تمام ہی شخصیات سے۔ بات ہو رہی تھی کہ یہ تو کچھ نہیں، اندرون سندھ میں آپ چلے جائیں، یہ جو اس وقت تھر کا علاقہ ہے، وہاں اس انداز میں کام ہو رہا ہے۔ کہنے لگے ہم بھی گئے وہاں کام کرنے کے لیے، کہنے لگے وہاں لوگ ترس رہے، پانی نہیں ہے، کیا حالات ہے، اور کہنے لگے ہم نے بھی، جب علماء اہل سنت نے بھی کوشش کی وہاں ہم جب پہنچے کہ لوگوں کو پانی پہنچائیں، کنویں کھدوائیں، تو کہنے لگے آپ یقین جانیں ایک کنواں جو کھدتا ہے اور اس کے بعد جو اس کا پروسیس چلتا ہے اور جو لوگوں کو پانی ملتا ہے وہ آسان نہیں۔ کہنے لگے کئی 100 فٹ تک نیچے پانی کھدوانا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر RO پلانٹ لگاتے جو اس کھارے پانی کو میٹھا بناتا ہے، پھر لائنیں بچھائی جاتی ہیں، پھر ان پیاسے لوگوں کو، سندھ کے لوگ جو تھر کے اندر، انہیں پانی پہنچا۔ کہنے لگے اس پر تقریباً بلا مبالغہ 70-80 لاکھ کا خرچہ آتا ہے، 70-80 لاکھ ایک کنویں میں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو پانی۔ کہنے لگا آپ یقین جانیں جو ہمارے علماء اہل سنت چند کام کر رہے ہیں یہاں سے جا کر، تھر کے علاقوں میں مفتی ابو بکر بھی ہیں، دوسرے بھی علماء کا نام ہے، کئی لوگ جا کے وہ کہتے ہیں آپ یقین جانیں کہ اس وقت عالم یہ ہے کہ جب وہاں جا کر ہم کھدوا رہے ہیں، دیکھ رہے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، آٹے میں نمک۔ جنہوں نے ہم سے پہلے کام کر دیا، کنویں کھدوا دیے، پانی پہنچا دیا، وہاں کے لوگوں کو پانی دے دیا، لیکن وہ پانی نہیں دیا، آگے کیا کیا؟ کہا جب ہم وہاں پہنچے تو صرف ایک کنواں نہیں بلکہ وہاں اس طرح کے کوئی ہم نے دیکھا تو 2 کسی کنویں پہ نمبر لکھے ہوئے، 2000 300,000، یعنی کئی ہزار، یعنی ایک کنویں پر 70-80 لاکھ کا خرچہ۔ اور کہا جب ہم نے نمبر دیکھے تو پتہ نہیں 3000 4000 کتنے کنویں تھر کے اندر۔ کہا وہ کون کھدوا رہا ہے؟ ہم سمجھے ہمارا کوئی ہے چاہنے والا اہل سنت کا عالم، قرآن و حدیث پڑھے۔ کہا نا، وہ ہم نہیں، وہ جو مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کرنے والے قادیانی ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ، اب کیا کہتے ہیں، جب وہ ایک جگہ پہ بستی میں کنواں کھدوا کے پہنچا دیتے ہیں، اب آپ کو یہ فکری باتیں ذکر کر رہا ہوں جو آج آپ نے سمجھ کے اٹھنے، تو جب وہ ہم کنواں کھدوا کر وہ دے دیتے ہیں وہ قادیانی، تو ان کے گھر سے کہتے ہیں ایک بچی بھی دو، ایک بچہ بھی دو، پانی آ جائے گا لیکن اس کے بدلے میں ہمیں بچی۔ وہ اپنے ادارے میں بلاتے، پانی دیتے رہتے ہیں،
مگر اس پانی کے بہانے جو گندی نالی ہے، جو غلاظت ہے، غلام احمد قادیانی جو نبی کا انکار کرنے والا، اس کے سارے افکار نظریات ان بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کہتے جب وہ بچہ تیار ہو جاتا، کہتے اب بستی میں جاؤ، کام شروع کر دو، وہ بھی قادیانی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم رو رہے تھے کہ جب وہاں جا کر دیکھا تو پوری بستیاں قادیانیاں ہو چکی ہیں۔ اب یہ آپ کو ایک فکری بات ذکر کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے وہ اپنا کام ناحق ہے نا، بھائی تم مانتے ہو نا بے غیرت ہے جو نبی کا نبوت کا انکار کر دے، آخری نبی نہ مانے، وہ تو رسول ہی 1400 سال پہلے بیان کر کے جا چکے ہیں کہ وہ دجال ہے، میرے بعد 40 جھوٹے لوگ آئیں گے۔ ٹھیک، آپ جانتے ہیں ان کا کیا حالات ہے کیا نہیں، میں اس پر بحث نہیں، لیکن جانتے ہیں کہ غلط، ٹھیک، لیکن اس فکر کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے، آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مال کی لالچ بھی ہے، رزق کی لالچ بھی ہے، جاب۔ کوئی بھی اس وقت معاذ اللہ کئی ہمارے ساتھی کہتے ہیں جس کو امریکہ یورپ جانا ہے ایمان بیچ دے، وہاں لکھ دے جی میں قادیانی، معاذ اللہ، میں آخری نبی نہیں مانتا، اسی دن اس کو انگلینڈ کا ٹکٹ بھی، ویزا بھی، امریکہ کا جاب بھی، یعنی نوکری بھی، چھوکری بھی، شادی بھی نہیں رہی، سب کام۔ یہ روز ہو رہا ہے۔ مولانا بھی ماشاءاللہ جس علاقے میں ہیں آتے ہیں، ہمارے شاگرد مولانا بشام صاحب جس طرح قادیانی بہت بتا رہے تھے کیا کیا حالات ہو رہے ہیں، کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو مقصد یہ کہ وہ اپنے افکار کو پھیلانے کے لیے، ہم جانتے ہیں غلط ہے، لیکن وہ ہر طریقے کا استعمال کر رہے ہیں۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، قادیانی ہیں، غیر مذہب ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مشنری لوگ بہت ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ اندر سے سارے جڑے ہوئے، نام علیحدہ علیحدہ، اندر سے ایک اسلام کے دشمن ہے، تمہارے نبی کے دشمن، اصل چڑ نبی سے کہ ذات مصطفیٰ، اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات، اسلام کو نہیں، دین کو نہیں، خدا کو نہیں۔ یہ پورا کام ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، مشن، پیسہ وہاں سے آتا ہے، امریکہ، یورپ، یہود دیتا ہے، بلین ڈالرز دیتا ہے۔ اب بات یہ جو چیز غلط ہے اس کو پھیلانے کے لیے کام ہو رہا ہے، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، میں نے چند مثالیں دی، باقی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو پڑھا کریں، معلومات لیں، دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو وہ کام کرنے کے لیے ان کے افکار، قادیانیوں کے یا غیر مذہب والوں کے، ان کے افکار پھیلانے کے لیے آپ کو لٹریچر بھی دے رہے ہیں، آپ کو پڑھا بھی رہے ہیں، آپ کو اپنے اسکولوں میں داخل بھی کر رہے ہیں، آپ کو اپنی کتابیں بھی دے رہے ہیں۔ معاذ اللہ اب تو یعنی جھوٹا قرآن وہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے، موبائلوں پہ دیکھو، ایپوں پہ دیکھو، اس میں لکھا ہوا یہ جھوٹا قرآن نکالا اپنی طرف سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو جب وہ یہ کام کر رہے ہیں تو میں جو آپ کو بات ذکر کر رہا تھا کہ آپ سب کو جو مبارکباد دے رہا ہوں، اور جو مجھے خوشی ہوئی کہ یہ 2 سال تک یہ فکر قرآن کا جو آغاز کیا ہم نے، اس کے اندر اللہ رب العزت جہاں آپ کو اجر دے رہا ہے، مولانا کو دے رہا ہے، انشاءاللہ اس اجر عظیم میں اللہ رب العزت مجھ فقیر کو بھی انشاءاللہ شامل فرمائے گا۔ کہ در حقیقت جو فکر ہے، جو اصل چیز بتانی مقصود ہے، وہ یہ کہ جب وہ غلط ہو کر، باطل ہو کر، غلط ہے، باطل ہے، اس پر گفتگو میں تو ٹائم لگ جائے گا، آپ کے سامنے سارے جو باطل ہیں، جو غلط ہیں، جو نبی کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں، اسلام کے خلاف غلط انداز میں کام کر رہے ہیں، سیکشولیٹی کے ذریعے، ورگیرٹی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سارے ذرائع اپنا کر بھی، سارے طاقتیں، پیسہ ان کے پاس، میڈیا ان کے پاس، طاقتیں ان کے پاس، ریسورسز ان کے پاس، غلط قرآن چھاپ کر دے رہے ہیں، معاذ اللہ تھروں میں بانٹ رہے ہیں، تھر کے اندر غلط قرآن بٹ رہے ہیں مشنریوں کے ذریعے۔ عراق، افغانستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہر جگہ، یعنی پیسہ ڈٹ کر ہے، اسلحہ ڈٹ کر ہے، افرادی قوت ہے، حکومتیں خود کر رہی ہیں یہ کام، ہر اعتبار سے قرآن کے خلاف، صاحب قرآن کے خلاف دنیا کا دماغ بنا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ میرے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت نہیں ہے؟ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ وہ ہر طرح کی طاقت، ہر طرح کا پیسہ، ہر طرح کے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں، قرآن اور صاحب قرآن اس سے جدا کرو،
لوگوں کو ہٹاؤ، لیکن کمال ہے جتنا زور لگا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، خدا کی شان دیکھو اسی قدر قرآن کی عظمت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، صاحب قرآن کی بھی بڑھ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، اہل سنت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار اللہ، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ در حقیقت یہ بڑی بنیادی بات ہے اللہ، اسی لیے آپ کو مبارکباد کہ اس کو جاری رکھو، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا۔ جب وہ غلط قرآن کی تبلیغ اور ترویج و شان، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غلط جھوٹا شخص، نبی تو کہنا بھی نہیں چاہیے، جھوٹا بدبخت غلام احمد قادیانی جیسے یا اس جیسے اور جو امریکہ یورپ خود بنا بنا کے نکالتے ہیں، جب وہ ان کو عظمت دینے کے لیے، ان کو بڑا بنانے کے لیے تبلیغ کر رہے ہیں، اسکولوں کے اندر نصاب بنا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نصاب کتنا بدلتے رہتے ہیں، اسکولوں کے اندر ٹیچروں کو ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں، تو کیا میرا تمہارا حق نہیں؟ جب وہ غلط پر کام کر رہے ہیں تو یہ جو کتاب لا ریب جو حق ہے، بات آئی ہے سمجھ؟ عمر لگا رہے ہیں، وہ پیسہ لگا رہے ہیں غلط قرآن کے اندر جو انہوں نے خود بنایا ہوا، جھوٹوں نے، ان کے اپنے جھوٹے نبی، ان کے اپنے جھوٹا کتاب، جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والے، ان کو عظیم بنانے کے لیے اتنا خرچہ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا، وجہ یہ ہے جو حق اور سچ ہوتا ہے وہ خود بخود غالب آ جاتا ہے، اس پہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا ان کی طرح۔ اب دیکھو نا، اس محفل سے لگانے کے لیے کیا کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہو آپ؟ کروڑوں ڈالر کوئی خرچ کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں تھوڑا بہت جتنا ہو جاتا ہوگا، سینکڑوں بھی کیا ہوتے ہوں گے، معمولی سا خرچہ۔ اور اس معمولی سی خرچے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن، اس کو تم بلند نہیں کر رہے، وہ خود مالک نے ذمہ لیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حبیب دنیا میں کتنے جھوٹے نبی، جھوٹے قرآن، اپنی کتابیں گھڑ لیں، کتنا ہی کام کر کے تیری عزت اور عظمت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ جتنا کم کرنے کی کوشش کریں گے، ورفعنا، بلند ہم نے کر دیا ہے دنیا، کائنات کا مالک اللہ، کائنات کے مالک نے بلند کر دیا ہے، تو اب کوئی کم کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا جس کو مالک عزت دے رہا ہے، جس کتاب کو، جس صاحب کتاب محمد مصطفیٰ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو اب کوئی کر نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے نہ اس کے لیے ڈالر خرچ ہمیں کرنے پڑتے ہیں، نہ ہمیں کوئی بہت بڑا نظام، ہمیں میڈیا بھی ہمارے پاس نہیں ہے، نہ جناب سوشل میڈیا کی طاقت، نہ میڈیا کی طاقت، میڈیا والے بھی اس محفل کو نہیں دکھائیں گے، آپ سمجھتے ہو میری بات، آپ خود جانتے ہو ساری بات۔ قرآن کی فکر، ہاں یہاں کوئی ناچنے گانے والے آ جائے، میری بات سمجھ، ڈانس والی کوئی آ جائے، ڈانس کرنے والا آ جائے، اداکار، پھر دیکھو رش لگ جائے گا، پھر دیکھو کس طریقے سے میڈیا، سوشل میڈیا، کیوں؟ جس چیز کے لیے میڈیا بنایا ہے کہ غلط کام کی ترویج کرنی ہے، نوجوانوں کے دماغوں کو خراب کرنا ہے، لوگوں کو قرآن کے افکار اور نظریات سے دور کرنا ہے، ناچنے پر لگانا ہے، گانے پر لگانا ہے، بےہودگی پر لگانا ہے، سیکشولیٹی پہ لگانا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو اس کے لیے میڈیا حاضر ہے، سوشل میڈیا حاضر ہے، پرنٹ میڈیا، اخبارات میں دیکھو گے جو طوائف ناچنے والے، کل تک جن کو لوگ کہتے تھے طوائف ناچنے والے، شریف لوگ ان کی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں، لوگ اپنے بچوں کو بچاتے تھے، بیٹا ان کا نام بھی مت لو، زبان گندی۔ آج جو دنیا کے سب سے خراب لوگ ہیں، جو گندے لوگ ہیں، جو سب سے زیادہ طوائف قسم کے لوگ ہیں، غلط پیشے والے لوگ ہیں، وہ سب سے بڑے سردار بن گئے، شریف بن گئے۔ اب دیکھ رہے ہو دور کیا آ گیا، اور جو اچھے لوگ ہیں، علماء ہیں، قرآن پڑھنے والے، علم حاصل کرنے والے، وہ بیچارے نیچے ہو گئے۔ تو میڈیا جس کام کے لیے تھا وہ لگایا ہوا ہے، سوشل میڈیا لگایا ہوا ہے آپ کا ہی،
لیکن میں نے کہا نا وہ سب کچھ لگاتے رہے، سب کچھ لگاتے رہے، پھر بھی آپ خود دیکھتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ جب بھی موقع اسلام کی عزت اور عظمت کا آ جاتا ہے اس پاکستان کے اندر، جب کبھی تحریک ختم نبوت کا آ جائے، حضور کی عزت کا آ جائے، ابھی مسئلہ حجاب وغیرہ پر چلا، وزیر اعظم نے تھوڑا سا بیچارے نے ساتھ دینے کی کوشش کی، یا کسی اچھے آدمی نے، بھلے آدمی نے ڈانٹنا شروع کیا کہ ایسے گھٹیا لباس میں ہمیں عورتیں نہیں چاہیے، ایسے گھٹیا انداز میں ہمیں عورتیں پسند نہیں، جو گندگی فحاشی، تو آپ نے دیکھا کہ لاکھ چند برے لوگ ہیں، چند برے لوگ جو میڈیا، سوشل میڈیا، اخبارات میں شور مچاتے ہیں، لیکن اکثر جنہوں نے اللہ اور اس کے حبیب کا یہ قرآن سے فیض حاصل کیا ہوا ہے، وہ سارے کھڑے ہو کے نبی کے جھنڈے تلے اسلام کو بلند کرنے لگ جاتے ہیں۔ چاہے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لو، اسلام غالب رہے گا، اللہ۔ تو یہ الحمدللہ جو بات میں نے آج ذکر، کیونکہ بات تو ہماری اذا زلزلت الارض کے متعلق اور سورہ زلزال، لیکن اصل بات یہ کیونکہ وقت بھی کم ہے، ماشاءاللہ صورتوں کی تو جو ہم نے شروع کیا علماء کر رہے ہیں، آگے بھی موقع ملے گا انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی ذکر، لیکن یہ چونکہ فکری گفتگو جس کو آپ سمجھ کے آگے چل سکیں گے، اس پروگراموں کو آپ جاری رکھ سکیں گے اور آپ کو سمجھ آئے گا ہم نے کیوں، تو بس اب مختصراً سورہ زلزال کے متعلق عرض کر دیتا ہوں۔ خالق کائنات جو ارشاد فرما رہا ہے، جہاں عشاء کے اچھا تو جانا بھی، آج ایک دوسرا پروگرام بھی بہت بڑا ختم نبوت کے حوالے سے لطیف آباد کے اندر وانی شاہ کالونی میں، وہاں پہ بھی دوپہر میں بھی تھا، کیونکہ کراچی سے آتا ہوں تو پھر سارے احباب اکٹھے لے لیتے ہیں ایک دن کے اندر 2 3 پروگرام، تو ابھی ایک اور پروگرام میں بھی جانا ہے، لیکن بہرحال مختصر طور پر میں ذکر کرتا ہوں تاکہ اس کی سعادتیں اور برکتیں بھی حاصل ہوں، اور جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں ہمیں بھی فیض مل سکے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے سورہ زلزال کے اندر، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا کے معنی ہوتے ہیں جب، زلزلت الارض یہ فعل ہے، ورب ہے، اور ورب بھی پیسیوائز ہے، یعنی فعل مجہول ہے کہ جب ہلا دی جائے گی، زلزلہ یزلزل کا مطلب ہوتا ہے ہلانا، جھنجھوڑنا، اب کہا مجہول کا استعمال کیا گیا کہ اذا زلزلت الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، ارض کس کو کہتے ہیں بولیے، کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہ تھا جو میں نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ الفاظ یاد رہے، تاکہ قرآن کے لفظوں کو جب یاد کرو گے تو مصطفیٰ کی زبان سے مانوس ہو جاؤ گے۔ اذا زلزلت الارض، کہا کہ جب ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی، الارض کون جھنجھوڑا جائے گا، کس کو ہلایا جائے گا، اس کا نائب فاعل ذکر کے اذا زلزلت الارض، یہ زمین جس پر تم بیٹھے ہو، ہم بیٹھے ہیں، چل رہے پھر رہے، کہا یہی زمین جب پورے طریقے سے ہلا دی جائے گی، اللہ زلزلہ آ جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ہو بری طرح زلزل، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے زلزلہ۔ ہم جو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے، کیا لفظ استعمال کرتے ہیں بولیے، زلزلہ۔ زلزلہ کا معنی یہ ہل جانا، جھنجھوڑ دینا، اللہ۔ تو کہا جب زمین ہلا دی جائے، جھنجھوڑ دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اللہ جب ہلے گی، جھنجھوڑی جائے گا، جھنجھوڑنے والا انسان نہیں ہے، کوئی عام بشر نہیں، کسی کی کیا طاقت، زمین، یا تو ہم کسی ایک چیز کو نہیں ہلا سکتے، ہماری ہمت اور طاقت کیا اس زمین پر، قرآن کہتا ہے نا اکڑ کر چلتے ہو زمین بھی، کہ جیسے ایسے چڑھتا ہے تخرق الارض، جیسے تو زمین کو پھاڑ دے، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تو زمین بھی صرف جام شوروں کی زمین کی بات نہیں ہو رہی کہ ہم کہیں جی صرف جام شوروں کی زمین، حیدرآباد کی زمین، کراچی کی زمین، پاکستان کی زمین، پھر ایشیا کی زمین، پھر یورپ، پوری کائنات کے اندر اللہ جہاں انسان پہنچا، جہاں نہیں پہنچ سکا، سارا تصور کرو،
ایشیا بھی، یورپ بھی، امریکہ بھی، اور سارے ممالک، ساتوں بر اعظم، انٹارکٹیکا بھی، وہ برفانی علاقہ بھی، جہاں جہاں زمین ہے ساری زمین کہا جا رہا ہے اس کو ہلا دیا جائے۔ اسی لیے یہاں فاعل کو ذکر نہیں کیا، نام کو پوشیدہ رکھا، تاکہ جب اس جملے کو سنو تو ہیبت طاری ہو جائے۔ اتنی بڑی کائنات کے اندر زمین جب وہ ہل رہی ہوگی تو وہ عام تو نہیں ہوگی، ہلانے والا کوئی سب سے بڑا ذات ہوگی، اللہ۔ تو کہا اذا زلزلت الارض، کیونکہ ہلانے والا اب کوئی اور نہیں، وہ کائنات کا رب اور مالک اور خالق وحدہ لا شریک ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، نام نہیں لیا، یہ عربی، یہ بلاغت ہے۔ کبھی کبھی نام کو چھپانے سے ہیبت طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی ذکر کرنے سے، یہ بلاغت کا اصول ہے، کہاں حذف کیا جاتا ہے، کہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، انسان کو کسی کو ڈرانا مقصود ہو، اپنے ٹیچر سے، والد سے، یا کوئی بہت بڑی ہستی، کوئی پیر، آ گئے وہ آ گئے، اب تیری خبر لیں گے۔ اب وہ نام انسان نہیں لیتا، کسی اپنے بچے کو، کسی شاگرد کو، کسی گھر میں کسی فرد کو، اب وہ ڈرانا چاہ رہا ہے، ہیبت دلانا چاہ رہا ہے، اب وہ آ گئے، اب دیکھ تیری کیسی خبر، وہ اب نام نہیں ہے، تو وہ در حقیقت ہیبت کے لیے، ڈرانے کے لیے ایک رعب قائم۔ تو عربی کا اصول ہے کہ کبھی چیز کو چھپا لیا جاتا ہے، نام نہیں ذکر کیا جاتا، تاکہ دلوں کے اندر ایک ہیبت اور رعب قائم ہو جائے۔ اس آیت میں، پہلی آیت میں جب اذا زلزلت الارض زلزال، یہاں جب ذکر نہیں کیا کہ ہلا دی جائے گی، یہ نہیں کہا ہلا دے گا اللہ، نہیں، نام نہیں لیا، رب کے نام کو حذف کر دیا، اللہ کے نام کو چھپا دیا یہاں، یہ بتانے کے لیے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ یاد رکھو جب تک اس کا نام چھپا ہوا ہے، اس چھپنے میں ہیبت ہے، اب بھی سدھر جاؤ، جب اس کا اظہار ہو جائے گا تو اس کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکو گے، اللہ برداشت نہیں کر سکو، چھپا دیا نام۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کیا عالم ہوگا، کہا زمین ہی پریشان ہو جائے گی، تم تو چھوڑو، تم کس کھیت کی مولی ہیں ہم اور تم۔ اخرجت الارض اثقالہا، اخرج یخرج کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر نکال دینا، تو ایکسپیل آؤٹ، نکالنا، باہر پھینک دینا کسی چیز، تھرو آؤٹ۔ کہا اخرجت الارض، ارض کے معنی بھی بتایا تھے، ارض کسے کہتے ہیں، بولو سارے بولو۔ اب دوبارہ یہی ورڈ استعمال کیا اللہ نے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اثقال ثقل کی جمع ہے، اثقال کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، ارض کا مطلب کیا ہوتا ہے، زمین، اخرجہ کا مطلب نکال دینا، یہ ورب ہے، اور اثقال کا مطلب کیا، بوجھ، ثقل کی جمع ہے۔ کہا جب یہ ہلے گی نا، ہلا دی جائے گی پوری کائنات، تصور کرو، امریکہ سے یورپ، یورپ سے ایشیا، انٹارکٹیکا، ساری زمین، پوری کائنات کی زمین، جہاں جہاں زمین